मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल की तरफ से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं। और जितने हमारे चैनल यहोवा खुदा को देखते हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और खुदा के जिंदाबाश कलाम की बातों को सुनें जो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए होती हैं। और यकीनन खुदा का कलाम जो शहद के टपकों से भी मीठा है, हमारी ज़िंदगियों को यकसर तौर पर बदलने के लिए हमारे ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम ही हमारी ज़िंदगियों की रहनुमाई करता है। आइए मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को आज हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन आज की आयत के वसीला से आप तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और हमेशा आप खुदा में खुश रहें। सो आपने देखा कि यहाँ लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है। आज जो जिस तरह का दौर चल रहा है, कम ही लोग हैं जो अपने भाइयों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही हो रहा है कि कोई अपनी मानिंद अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। ज़्यादातर आज अदावत ही फैली हुई है, हर तरफ जहाँ भी देखें अदावतें फैली हुई हैं। और ये कलाम की बातें सच्ची हो रही हैं कि जगह जगह जो है वो लड़ाई झगड़े फसादात होंगे, तफरीके होंगे, वो सब चीज़ें आज पूरी हो रही हैं। और लिखा है वो अभी तक तारीकी ही में है। जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते वो तारीकी में रहते हैं, यानी कि अंधेरे में है। हमें अंधेरे में नहीं रहना, हमें खुदा के जिंदाबाश कलाम को पढ़कर उसे अपने दिल में बिठाकर उस पर अमल कर कर हमें नूर की रोशनी में चलना है। और वो नूरों का बाप जो है वो हमारा खुदा है, जिसके कलाम को पढ़ने से हम नूर में चलते हैं, ना कि हम अंधेरे में चलते हैं। अंधेरा हमारी ज़िंदगी से उसी वक्त जाता है जब हम नूर की रोशनी में चलते हैं। और वो नूरों का बाप है, वो नूरों का नूर है हमारी ज़िंदगी में। खुदा हमारी ज़िंदगी में नूर है, वो ऐसी रोशनी है जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर रखा है। आज हमें ज़रूरत है कि अपने भाई से मोहब्बत रखें, ना कि अदावत रखें। अगर हम अपने भाई से अदावत रखते हैं तो हम क्या हैं, अंधेरे में हैं। अंधेरे में इस तरह हैं हम कि जिस तरह लाइट चली जाती है, हम किसी चीज़ को टटोलते रहते हैं कि वो चीज़ कहाँ है हमें नहीं मालूम होता। इसी तरह जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते तो हम अंधेरे की हालत में हैं, क्योंकि हम अपने भाई से अदावत रख रहे हैं, हमें कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह हमें तारीकी के अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता, इसी तरह जब हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते, उससे अदावत रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम क्या है, अंधेरे में हैं। हमें रोशनी में आने की ज़रूरत है, नूर में चलने की ज़रूरत है। और यहाँ लिखा है जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में है, यानी कि नूर में चलता है। और अपने भाई से मोहब्बत रखना यानी नूर में चलना। जो अपने भाई से मोहब्बत रखता है समझे वो नूर में चल रहा है, यानी कि खुदा के साथ साथ चल रहा है। इसी तरह जब हम अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते तो हम अंधेरे में होते हैं। किसी से भी हम मोहब्बत ना रखें। कलाम मुक़द्दस में ईमान, उम्मीद, ये सब चीज़ें एक है, लेकिन इनमें से अफजल जो है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, इनमें से अफजल जो है मोहब्बत को कहा गया है। अगर हम मोहब्बत से खाली हैं तो हम सिर्फ जिस तरह खाली बर्तन एक दूसरे से बचते हैं और आवाज़ करते हैं, जब हम मोहब्बत से खाली होते हैं तो हम भी
دوسروں سے جب نفرت کرتے ہیں تو ہماری نفرت جو ہے یہ ہماری برکتوں کو روک دیتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, بھائی سے محبت رکھیں, بہنوں سے محبت رکھیں, اپنے والدین سے محبت رکھیں. آج کل تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں, وہ اپنے والدین سے بھی محبت نہیں رکھتے. جب بھائی سے محبت کا درس دیا گیا ہے تو اسی طرح بائبل مقدس ہمیں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنا بھی سکھاتی ہے. وہ کلام مقدس میں لکھا جب اب تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی. یعنی کہ بائبل مقدس میں ہر اچھا درس ہمیں دیا گیا ہے. بھائی سے محبت رکھنا, اپنے تمام عزیزوں سے, پڑوسی سے محبت رکھنا, ہر ایک اس انسان سے جو روئے زمین پر ہے. خدا ہمیں کہتا ہے محبت کا درس دیتا ہے. محبت اول ہے اور ہمیشہ خدا نے بھی اپنی محبت کا ہی اظہار کیا ہے. خدا تو نور ہے, نوروں کا بھی نور ہے, وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. جب وہ نور ہم سے محبت رکھ سکتا ہے, ہم گناہ آلودہ ہو جاتے ہیں, وہ ہم سے محبت کا اظہار کرتا ہے, تو ہمیں بھی لازم ہے کہ اپنے بھائی سے, اپنی بہنوں سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں. کیونکہ ہماری جو عمر کی درازی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے سے, ان کی عزت کرنے سے بڑھ جاتی ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کی, بھائیوں کی, بہنوں کی, تمام کی کیا کرنی چاہیے؟ رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان سے محبت رکھنی چاہیے. تبھی ہم نور کے فرزند ہوں گے. جو اندھیرے میں ہیں وہ سب چیزوں سے پرے ہیں کیونکہ ان میں محبت نہیں ہے, وہ ابھی تک اندھیرے میں ہی ہیں. اور یہاں لکھا جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے. جس طرح کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں بھی اس طرح ٹٹولتے پھرتے ہیں جس طرح ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے, کیونکہ ہم پر اندھیرا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, جس کی وجہ سے ہمیں صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے وہ چیز کہاں رکھی تھی اور کہاں سے ہمیں ڈھونڈنی ہے. اسی طرح جب ہم اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رکھتے تو ہم کیا ہیں, اندھیرے میں ہیں. جب ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے تو ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. لیکن ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے اور محبت کا ہی اظہار کرنا ہے, اور محبت سب سے افضل ہے اور خدا محبت ہے. اور لازم ہے کہ ہم جب اس کے کلام مقدس کو پڑھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں بھی محبت ہمارے اندر سے نظر آنی چاہیے کہ آیا ہماری محبت جو ہے دوسروں کو نظر آئے کہ واقعی یہ مسیحی ایماندار ہیں اور ان کے اندر بھی وہی نظر آتا ہے جیسا کہ کلام مقدس میں موجود ہے. کیونکہ تاریکی نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا, یقیناً جب تاریکی ہے ان کی آنکھیں تاریکی نے اندھی کر دی ہیں. جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا, ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے محبت کریں اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. میں نے آج اپنے ویورز کو یہی بتایا کہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھنا, سب سے محبت رکھنا. اگر نور میں چلنا چاہتے ہیں تو محبت ایک سٹیپ ہے. جس طرح ہم سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو اس کے سٹیپ بنے ہوتے ہیں, محبت سٹیپ ہے. ہماری خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے, ہماری برکتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے لازم ہے کہ ہم محبت کو سب سے اول درجہ دیں. جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محبت افضل ہے. محبت میں حسد نہیں ہوتی, غصہ نہیں ہوتا, تفریق بازی نہیں ہوتی. محبت میں صرف میل ہوتا ہے, اور میل ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم سے میل کرنے کی خاطر اپنے آپ کو صلیبی موت دی اور صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ دوبارہ سے ہمارا میل ملاپ ہو جائے. اور آج ہمارا خداوند یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے. میری تمام ویورز سے یہی گزارش ہے کہ محبت کو اول ترجیح دیں اور اسی میں زندگی گزاریں, سب سے پیار محبت سے پیش آئیں. ہماری جو سسٹرز ہیں, سسٹر کلثوم اور سسٹر صدیقہ عزیز, ان کے لیے ہم پرے کریں گے. آئیے ہم تمام متفق ہو کر پرے کریں گے. قدوس باپ آسمانی زندہ لشکروں کے خداوند, دل و دل کی ٹھاکریں سے آپ کا شکر ادا کرتی ہوں خداوند خدا, آج کے سنگر پر موقع کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا. خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند خدا, آج کے سنگر پر موقع کے لیے کہ باپ آسمانی تو نے موقع بخشا کہ اپنے ہونٹوں زبان سے تیری تعریف, تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کروں. باپ آسمانی جتنے اس وقت ہمیں سن رہے ہیں خداوند خدا, سب کو تو بڑی برکت دے, اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند خدا. سسٹر کلثوم کے لیے, سسٹر صدیقہ عزیز کے لیے, اور جتنے بھی باپ آسمانی پرے ریکویسٹ ہیں, جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں باپ آسمانی, سب کی پریشانیوں کو دور کر. تو حل مشکلات ہے باپ آسمانی. باپ آسمانی ایک اور سسٹر نے جو مجھے آپ پرے کا کہا کہ باپ آسمانی ان کا کام جلد از جلد ہو جائے.
میں نہیں جانتی لیکن تو جانتا ہے خداوند خدا ان کا کیا مسئلہ ہے، جو بھی ان کا کام اٹکا ہوا ہے خداوند خدا تو سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے۔ تو باپ آسمانی انہیں بلیس کر، اور جتنے ویورز ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں خداوند خدا آج کی دعا کے وسیلہ سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے انہیں بڑی برکت بخشنا خداوند خدا، اپنے آسمان کو کھول کر ڈھیروں برکات کا نزول کرنا، کسی چیز کی کمی نہ آئے خداوند۔ ان کے گھرانوں میں جو سود و قرض کی لعنت میں جکڑے ہوئے ہیں خداوند خدا انہیں سود و قرض کی لعنت سے آزاد کر دے باپ آسمانی، اور جو باپ آسمانی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں باپ آسمانی، جنہیں ابلیس نے اپنے ہاتھوں میں کر رکھا ہے خداوند خدا، تاکہ وہ تاریکی میں ہی چلتے رہیں خداوند خدا، ان کی زندگیوں میں سے خداوند خدا نور کو ظاہر کر دے، تاریکی کو دور کر دے خداوند خدا، تاکہ تیرے یسوع نام کی گواہی دینے والے بنے خداوند خدا۔ تو چھونا، بڑی برکت بخشنا باپ آسمانی، پھر تیرے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق باپ آسمانی اپنے چینل یہوہ خدا میں باپ آسمانی اپنے ویورز کو کلام کی باتوں سے باپ آسمانی شعر و سدا کریں، تو خداوند خدا تیرا فضل مانگ لیتی ہوں خداوند خدا، تو چنگائی بخشنا سب کو، تیرا ہاتھ تیرا ساتھ مانگتی ہوں، تیرے پاک سندر یسوع نام کے وسیلہ سے چاہتی ہوں اور اپنے ایمان سے پا لیتی ہوں، آمین۔ تمام ویورز خداوند آپ کو آج کے کلام کا وسیلہ سے بڑی برکت دے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کی ایونجلسٹ سمیہ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔